أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الصادق الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبھی ساتھی محبت سے عبادت جنیت سے مدینہ جمیلہ تے درود شریف جو نظرانوں پیش کریں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام قابل صد احترام صدر جلسہ حضرت سائیں محمد یعقوب شاہ صاحب جیلانی دامت برکاتہ العالیہ، برادر عزیز، برادر مکرم مولانا شمس الدین بھیری صاحب، امیر جمعیت علماء اسلام ضلع کندکوٹ کشمور، مجرہ انتہائی قابل احترام حضرت سائیں عبداللہ مہر صاحب دامت برکاتہ العالیہ، امیر جمعیت علماء اسلام ضلع شکارپور، برادر عزیز، برادر مکرم مولانا جمال الدین اوگاہی صاحب، ناظم عمومی جمعیت علماء اسلام ضلع کندکوٹ کشمور، اسٹیج سے موجود اکابرین امت، اے پنڈال میں موجود مجھا غیرت مند، جرت مند، بہادر نڈر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اجدین اجتماع میں برادر مکرم قائد سندھ علامہ راشد خالد محمود سمرو صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے حاضر کھڑو ہو، لیکن امیر مرکزیہ قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ جماعت جو کو ہنگامی اجلاس اسلام آباد میں طلب کرو، برادر مکرم قائد ملت اسلامی دے حکمت اسلام آباد روانو، برادر مکرم دے حکمت ان پروگرام میں حاضر تھیو آیا. ان امید سا تو مولانا راشد محمود سمرو صاحب جی رخصت موکل اواں قبول کنو سندسی جگہ تے مجھے حاضری کے شرف قبولی اساں نوازی دو. سالانہ اجتماع ہے، یقیناً نججے ان اجتماع میں تواں اساں سبھی اللہ رب العزت کے راضی کرنے کے نیت سے گھٹتے آئیوں. دعا ہے تشلہ رب کریم تواں سا سبنی کی حاضری کے منظور مقبول فرمائے. یہ جلسہ، یہ اجتماع، ہتے اواں جو اچھنے علماء اکرام جو بیان یقیناً اصل میں مقصد زندگی ہے. زندگی جو مقصد حاصل تھیو تو سب کچھ حاصل تھیو، پر جکنے زندگی جو مقصد حاصل نہ تھیو وہ اساں کچھ بھی کرائے حاصل نہ کرے سکیا سے. انہاں جلسن جو عنوان مقصد ہی ہے تو سب کا پیروں توائیں اساں کے معلوم تھے کہ اللہ رب العزت اساں کے ہی زندگی چھو بخشی، اللہ اساں کے چھو پیدا کیو، اللہ اساں کے ہن جہان میں چھو موکلیو. جکنے اساں پہنچے زندگی کے مقصد کے سمجھو سے تو یقین جانو تو اساں اللہ ہیں، اللہ کے رسول کے جانے. زندگی جو مقصد بنی باروں کو نہیں، زندگی جو مقصد کاروبار دولت کو نہیں، زندگی جو مقصد اللہ جی رضا کی حاصل کرنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے.
اے جو ہاں عالمن کا کہ یہی بیان بدھا اللہ جے رسول جی گال بدھی قرآن جی گال بدھی امید کیا تو شل رب کریم تماسا سبڑی کے قرآن جے حکمن جے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جمعیت علماء اسلام دا صرف سیاسی جماعت نائیں. جمعیت علماء اسلام ایک تحریک جو نالو آئے. جمعیت علماء اسلام ایک جد و جہد جو نالو آئے. جمعیت علماء اسلام ایک انقلاب جو نالو ہے. انہی جمعیت علماء اسلام کے سائے میں اسا انسان ذات کی کامل مکمل رہنمائی کرنے کی کوشش کیوں تھا. انہی جمعیت علماء اسلام کی سرپرستی میں مدارس آواز بچن کے دین کے تعلیم اساں قرآن کے تعلیم اساں حدیث کی تعلیم اساں مسین معطر کرنے کی کوشش کرے رہے آئے. یہی جمعیت علماء اسلام کے سرپرستی علماء کرام مانن کے شرک بدعت ما کڈی توحید کے زیور ساں مسین کرنے کی کوشش کرے رہے آئے. اج مانن کی بندگی ماں باہر نکلے. اج انسان قبرن پیرن فقیرن ذاکرن سوارن گھوڑن جھنڈن کنڈن کے ساموں پہنچی یہ جبین نیاز نہ جھکائے بلکہ یہ جبین نیاز جھکے کرگو اکیلے اللہ کے دروازے دے جھکے. اج موجی جماعت جمعیت علماء اسلام دیو مقصد کھڑی گوٹ گوٹ گلی گلی محلے محلے شہر شہر بنی کرے عوام جی ذہن سازی کرے رہی ہے. ایونا سا گڑو گڑ جتے مانو کے عقیدے کے درست کرنے کی گال پہ کہوں جتے شرک بدعت کے خلاف امت کے اصلاح کی گال پہ کہوں جتے مسجد مدرسہ کے ذریعے قرآن حدیث سے تعلیم کے عام کرنے کی گال کا پہ کہوں جتے ہمارے بچن کے قرآن کے دولت سا قرآن کے نور سا منور کرنے جلائے. مجھے جماعت جمعیت علماء اسلام کو ساہے اتے اساں جا عالم جمعیت علماء اسلام جا جودھا جمعیت علماء اسلام جا کارکن سیاست کے ذریعے جمہوریت کے ذریعے ووٹ کے ذریعے الیکشن کے ذریعے پارلیمنٹ کے ذریعے اقتدار اختیار حاصل کرے اللہ کے دھرتی تے اللہ تو نظام نافذ کرتا ہے. کھوڑا سارا بیا بھی اسلامی ملک ہے. امام دیکھیں بڑے اسلامی ملک جی گال دکل دن تاجکستان ایک اسلامی ملک جتے موجہ عزیز رشتہ دار اجوتے موجود ہیں انتہائی قریبی رشتہ دار موجود ہیں. اجن اسلامی ملک تاجکستان میں جامع مسجد میں نماز پڑھنے جلائے چاہے وہ فرض نمازا چاہے وہ جمعے کی نمازا چاہے قرآن پڑھنے جلائے 18 سالن کا گھٹ عمر بارے مسلمان کے بنے کی اجازت کا جگرے تو کہ نماز پڑھنیا جگرے تو کہ مسجد میں اچھڑوا جگرے تو کہ قرآن پڑھنوا جگرے تو کہ جمعے کی نماز پڑھنیا تب وہ تجھی عمر لازمی طور کے 18 سال ہوجے جگرے تو 18 سالن کا گھٹ عمر جو تا اسلامی ملک تاجکستان میں مسجد میں نوجوان کے 18 سالن چا 17 سالن کے نوجوان کے جمعے کی نماز پڑھنے کی اجازت کا گزرے جمعے تے مجھو کو عزیز رشتہ دار پانچے 70 سالن کے پٹر کے وٹھی تاجکستان کے گادی والے شہر دوشمبہ میں دوشمبہ جی جامع مسجد میں جمعے کی نماز پڑھنے ویو ان نوجوان کے مسجد میں اندر داخل تھے جی اجازت نہیں دی وئی صرف انہیں دیکھ رہے جو انہیں 70 سال جو پٹر میں ذمہ دار اسٹیجا ہے ذمہ داری ساجا لایا تو موبائل فون ریکارڈ چیک کیوں آج اسلامی ملک تاجکستان میں ان نہج اسلام کے شاعر اسلام کے محدود کیا ویو جو 18 سالن کا گھٹ عمر کے نوجوان کے مسجد میں جی اجازت کا نہیں مسجد میں فرض نماز پڑھنے کی اجازت کا نہیں مسجد میں جمعے کی نماز پڑھنے کی اجازت کا نہیں قرآن پڑھنے کی اجازت کا نہیں. انہی اسلامی ملک تاجکستان میں اور ان کے پہنچے چہرے پہ نقاب رکھنے کی اجازت کا اور ان کے پردے پہ پابندی
سالن کا گھٹ مرجے نوجوان عمارت قرآن پڑھتے پابندی اجیو ساگوئی نظام پاکستان میں رائج کرنے کی کوشش کئی پئی ونے اج اساں کا دین کھچڑ کی کوشش کئی پئی ونے اج اساں کا مسجد مدرسو منبر مسجد حدیث کھچڑ کی کوشش کئی پئی ونے اج مدرسہ جلائے نواں قانون نواں رجسٹریشن جا لاہ عمل جوڑیا پیا ونن اج حکومت یہ فیصلو پئی کرے تو سائیں اساں کے مدرسن کے اوقاف کے ماتحت بنائے اج نصاب تعلیم مانا مدرسے میں قرآن پڑھائے بو تفسیر پڑھائے بو حدیث پڑھائے بھی اصول پڑھائے بو فقہ پڑھائے بو منطق پڑھائے بو آنے ایو عالم تے نکلا ایو میاں محترم شہباز شریف صاحب تے کندو یا سندھ جو وزیر اعلیٰ سید مراد علی صاحب تے کندے جیکرے مسلمانوں آزادی سے نماز پڑھ جائے تھا آزادی سے قرآن پڑھ جائے تھا ہرن جلسن کے ذریعے آزادی سے قرآن پڑھن جائے تھا پنجی پنجن بچن کی پنجن نوجوانن کی پنجن عورتن کی اصلاح جائے تھا تبو دوا کے نظام تبدیل جانو پڑھو انن دنیا دارن ماں پہنجی جان آزاد کرائے توا کے عالم جی قیادت تے اعتماد اظہار کرنا پڑھو جگرے حکمران ہی رہا تمو کے خوف آئے تو سبحانے وہ تاجکستان ہمارا قانون پاکستان میں رکھا مجھے جماعت اقتدار ہے اختیار چلائنا وزارت عثمائے وزارت اعلیٰ چلائنا مجھے جماعت صدر پاکستان کے اہدے چلائنا رب محمد جو قسم جمعیت علماء اسلام اے عالم اللہ رسول اللہ دین حدیث قرآن اے شریعت پٹ کے گاڑی کے چوکیداری چلائے پا جو کردار اثر کرے رہے ہیں یہ مسلمانوں جگہ انہوں وڈیرن کے انجاتا ہی ووٹ نہیں نوے انہوں کے اعتماد کے ہوئے انہوں کے ووٹ نہیں اسمبلی میں موت کلے ہوئے تو مجھے خوف آئے کہ یہ پارلیمنٹ کے ذریعے اسمبلی کے ذریعے حکومت کے ذریعے طاقت کے ذریعے سبحانے پاکستان میں بھی وہی قانون نافذ کرنا جب وہ باقی اسلامی ملکن میں قانون نافذ اسا آزادی چاہیوں تھا قرآن آزاد ہو جائے حدیث آزاد ہو جائے منبر رسول آزاد ہو جائے مسجد جو محراب آزاد ہو جائے مانو جیئے اسکول میں تعلیم جلا پانچے بچے کے موکلن میں آزاد ہیں یہی مانو پانچے بچے کے قرآن کی تعلیم جانا جلا بھی آزاد اج زوری ہو انگریز کی تعلیم کرائے اج زوری ہو انگریز کی تعلیم دیو اج زوری ہو تبارن کی تعلیم کرائے اسا تعلیم کے خلاف نہ ہو ضرور انگریز کی تعلیم نہیں وجے لیکن انگریزی تعلیم کی اتنی ضرورت ہے جتنی واش روم میں قضائے حاجت پوری کرنے کا وہ صفائی جلائے پانی کی ضرورت نہیں ہے لیکن قرآن مقصد زندگی رسول اللہ جو دین مقصد زندگی اج دوئے ماں جکنے پانا قرآن نہ ہے پڑھے ہو تو کم از کم یہ ذمہ داری بڑھ دیکھیں کہ اپنے بچن کے قرآن پڑھائیں اج مجھے جماعت میں جلا کو چاہتے ہیں پنجاب میں 50,000 پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ عالم جلائے وظیفوں مقرر کر اسے ایسا 50,000 مولوین کے وظیفوں لی دا سی مجھو مولوی پھاٹی مرے بھی گالا بکھ کڑے بھی کوئی مرے اسا تاجا پرانا بھی کھاؤں اسا تاجا مرنا بھی کھاؤں مولوی بکھ کون مرے دو تہاں 50,000 نہیں مولوی کے خرید کرنے کی کوشش کیا تھا جکرے مولوی مسجد میں نماز بار پڑھائے جو معاوضو سرکار کا 50,000 بٹھے تب وہ بدھائیو تو انہیں جے متھا حکم سرکار جو ہلندو یا نہ ہلندو تا اسکولن میں دینی تعلیم ختم کئی اسا سرکار کے زیر تابع قرآن پڑھانے کے تیار نہ ہوں اسا حکومت کے زیر اثر حدیث کی تعلیم لینے کے تیار نہ ہوں قرآن حکمران کے زیر اثر زیر تابع نہ ہے قرآن کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے قرآن مکمل ضابطہ حیات ہے قرآن اللہ جے حکمن جو نالو قرآن کے
کے حکمران جو حکومت نالو گونہیں قرآن آزادی سان انسان ذات تائیں پہنچے جمعیت علماء اسلام ان محنت میں مشن میں پانچی کوشش بھرپور کرے رہی ہے انشاءاللہ ان رستے میں جیکو رکاوٹ آئیوں عوام کی طاقت ہے قوت سے ان رکاوٹ کے انشاءاللہ دور کرنا سکتے مسجد کی آزادی محراب کی آزادی ممبر کی آزادی قرآن کی آزادی پٹکے ناڑی کی آزادی جائے عالم انصاف کے میں انہیں سا گلو کر ایک دفعہ بھی ہے موسمی لیڈر لسانی جماعت سا وابستہ تندری جی پیداوار ہکری کراچی کی جماعت سندھ کے ٹولنا تقسیم کرنے کی گال کرے رہی ہے کراچی کے الگ صوبے بڑھانے کی گال کرے رہی ہے مجھے شہید والد بھی ایوان بالا سینٹ آف پاکستان میں موقف رکھے ہو اجوٹی جماعت جو ہوئی موقف برقرار ہے کراچی سندھ کی ملھیا کراچی سندھ کی سسیا کراچی کے اردو گل ہے وارن کی ملکیت کا نے کراچی کے لسانی جماعت کی ملکیت کا نے کراچی سندھ جو اٹوٹ حصہ کراچی سندھ کی ملکیت کراچی سندھی گل ہے وارن کی ملکیت کراچی کے کہہ بھی قیمت کے سندھ خان تھار کرنے سازت کے جمعیت علماء اسلام قبول کرنے جلا تیار نعرہ تکبیر سندھ کپائی دے سندھ کپائی دے اسانجتے دین جی گال کیا ہے اسانجتے اسلام جی گال کیا ہے اسانجتے دین اسلام جے نظام جے نفاذ جی گال کیا ہے جتے اساں دین اسلام جے چوکی داری جو فریضہ پنجے دلہن دے کھیوا اتے ہی دین اسلام جے چوکی داری سان گڈ ہن سندھ دھرتی جے چوکی داری کھڑی اساں یہ تو عبادت سمجھو سامتا سمجھو تے مولوی ہن مسجد کی چار دیواری تائی محدود ہیں نا دین اسلام کے چوکی داری جو بھی بھرپور کردار ادا کرنا سے ہن تھرکی کے چوکی داری جو بھی بھرپور کردار ادا کرنا سے سندھ کے تقسیم کرنے سے ملک کے نقصان تھی جو جگرے پاکستان کے مضبوط چاہو تھا پاکستان کے مستحکم چاہو تھا تب وہ سندھ کے مضبوط مستحکم بڑھائیں کراچی وہ شہر ہے جو 70% ریونیو پاکستان کے کمائے کراچی کی تقسیم ملک کی تقسیم ثابت کی گئی سندھ کی تقسیم ثابت بچی انہیں جے کہے جو جمعیت علماء اسلام کا حد مضبوط کرو تاکہ جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم تا اساں دین اسلام جے سر بلندی جلائے بھی پانچو کردار ادا کرے سکو دھرتی جے تحفظ جلائے بھی پانچو کردار ادا کرے سکو گھنکوٹ جا غیرت مند مسلمانوں آخری گال تو گیا کلے تا سوچو آہے تاج اسلام کمزور اج مسلمان بے توقیر چھوا ابا رضا کارو اکڑو منٹ خاموش وہ بابا نوجوان اکڑو منٹ خاموش تہاں جے دلن تے دستک نہیں رہے ہو آن جے زمین رکھے جگہ رکھی کوشش تو گیا سوچو تھا تو اسلام کمزور چھوا مسلمان بے توقیر چھوا اج فلسطین میں خون ریسی 70,000 کا لکھ کا وجی کر وہ معصوم بارک کر کے آیا لکھے جنازہ فلسطین کھیا اج بھی فلسطین جو مسلمان دھوکے پکارے رہے ہو اج عراق شام سوریا افغانستان جو مسلمان پانچے مسلمان بھاؤ کے سڑے رہے ہو صلاح الدین ایوبی کے سڑے رہے ہو لیکن اج جو مسلمانن کے گنن تے جو بھی نہیں وجہ چاہے اج مسلمان جو قتل عام یہ فقیروں ہیں بیڑیں ککریوں کشیوں کی ونن یہ اج مسلمان کی کٹھے تو ونی آخر چھو انہیں یہ کرے جیسی تائیں امامت قیادت عالمن وٹھی جیسی تائیں اسلام بھی ترقی گئی مسلمانن کے بھی اللہ عزت دینی جینی مسلمانن پانچو امام کا عالمن کے بنایو اور پانچو قائد رہبر رہنما اگوان سرمان دنیا دارن کے بنایو انہیں ہی ہکا مسلمانن کی بھی بے عزتی بے توقری جو مقصود کیوں کہ اسلام کی کمزور حضرت ابو بکر سائیں حضرت عمر سائیں حضرت عثمان سائیں حضرت علی سائیں حضرت امیر معاویہ سائیں جو دور خلافت کھڑی نکلو جیسی کئی مسلمانن امامت قیادت
نبی اچے فارسن کے حوالے کئی اسی تائیں اسلام بھی ترقی کئی مسلمانوں کے بھی اللہ عزت دینی بابی لکھ مربع ملی تو حکمران حضرت عمر فاروق بابی لکھ مربع ملی سائیں معیشت جو یہ حالہ معیشت ایڈی ترقی کئی تو حضرت عمر صحیح فرمائے تو کوئی انسان نہ وہ کتو بھی فرات کے کنارے انجے کے کرے مری ویو تو خدا قیامت جنی ماں عمر کا ایڈی معیشت ترقی کئی جانورن کے حق کو بھی خیال رکھو گئے ہو کتے کے حق کو بھی خیال رکھو گئے ہو کتے کے انجے کے مری وجہ جے کرے بھی ذمہ داری وقت جو خلیفوں جو مخصوص کرے اے امن چاہو سائیں امن ایڈو ونو تو حضرت عمر تو فرمائے مجھے بابی لکھن ربا میل حکومت میں کا حسین جمیل نوجوان عورت جو پان کے سونن زیورن سا لتے گھوڑے تے اٹھتے مشرق کا نکلے مغرب تائیں سفر کرے جے کرے رستے میں کہیں ان عورت جو لچے لوپر رستو رکھو تو عمر ذمہ دار تمن اترو معاشی ترقی اچانک کو ہمراہ آئے ان عورت جے جانور جے رسے کے تکڑے بہی رہے گھوڑے پہ ہی یا اٹھتے عورت کا رڑ نکلی رڑ کرے یہ کون سی جبے بابا تاں ڈاڈو ڈسٹرب کیوں تھا اپنے دعا گرائے ہو جنہیں سنجیدہ گفتگو تھی دیا ہے کو یا سنی کمزوریوں میں ڈالا ہے کون سنگوں میں چھا گیا میں ختم تو کیا بس ہوا تک جی پہ مجھے انداز ہوا مشرق سے مغرب کہیں کا عورت سفر کرے مجھے اس لیے کدمار ہے دولت اے انہا عورت جو کہ گماشتے کہ لچے لوپر رستوں روکیو تو میں عمر ذمہ دار ہاں تاریخ لکھیو عورت سفر پہ کرے کھوڑے تے ہی یا اٹھتے ہی ساز و سامان بھی کڈ ہو مال دولت بھی کڈ ہو کہ مانو اچھے انہا عورت چے انہا جانور چے رسیے کے پکڑیو عورت کا رڑ نکلی وئی رڑ کرے یہ کون تھی چوے کمال کھڑ مجھے جان چھڑ دیکھو کھپئی جائیں تھی کھڑ مجھے جان نہ رڑ کرے چوے تھی یا تو عمر مری ویو جو یا جرت کئی تھی یا تو پانا عمر آئیں لے دیکھے تھی چھے تو اممہ ہاں ماں عمر ہاں اممہ ہاں عمر ہاں نظام کا چیک پہ ہو گیا سیکیورٹی کا چیک پہ ہو گیا امن و امان کا چیک پہ ہو گیا جیسی دائیں اقتدار اختیار امامت خطابت منبر مسلو حکومت اقوانی نبی جے فارسن جے حوالے ہی معاشی بھی ترقی ہی امن و امان بھی بہتر ہو اج اساں وٹ تنسلی نجے کرے اساں وٹ تباہی نجے کرے اساں وٹ بربادی نجے کرے جو اساں نبی اچے وارثن عالمن کے ایمان قبول کئے ہو قائد اگوان رہبر رہنما سروان اے حکمران قبول کرنے جائے تیار نہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کلمے کے نالے تے حاصل کر ملک میں چند ٹکن جی موبائل فون پہ مجھے نوجوان قتل کرے اج مجھے انہیں کوٹ میں موٹر سائیکل جی پھرتے مجھے نوجوان قتل کرے معاشی صورتحال چھائے سارے جو من جے کو وہ 2200 روپے میں کڑک جو من 2300 روپے میں بھاڑ ملے تو 4000 ہے 5000 میں سی من بھاڑ جو بوری بھاڑ جو من 5000 چاروں بھاڑ ملے تو 15000 میں ساری تاکھن 2300 میں کڑک تاکھن 2300 میں اج معاشی بھی تباہی اج امن و امان بھی تباہ اج مجھے صحاب بھی تباہ اج مجھے کاروبار بھی تباہ اج اسکول میں تعلیم کرنے اج اسپتال میں علاج کرنے سوچو تھوڑو انہیں جے کرے جو تہاں امامت عالمن کے حوالے گئی قیادت دنیا دارن کے حوالے گئی جکنے ترقی چاہیو تھا خوشحالی چاہیو تھا امن چاہیو تھا اے معاشی دولت روزگار حاصل کرنا چاہیو تھا تب وہ تہاں کے قیادت تبدیل کرنی کو مجھے دنیا دارن میں جان چھڑائے کرے جمعیت علماء اسلام سے اعتماد کرو کو
پوندو تاکہ یہاں جمعیت علماء اسلام مسجد کی 4 دیواری کے اندر تہاں جی ذاتی عقیدے کی اصلاح کرے سکے اے مسجد کی 4 دیواری کا باہر بنا معاشرے کے مسائل کے حل کرے سکے ماں امید کیا تو کہ انشاءاللہ تمام جمعیت علماء اسلام جا دستو بازو بن جدو انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام جا باہدری بن جدو جمعیت علماء اسلام جا سپاہی ہے اللہ سے منظور مقبول فرمائے وما علینا